بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر سے ہوں گے اور اپنے ایگزامز کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تو نثر نگاری میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کو بے حد مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ہیڈنگ کو کیسے یاد کریں گے۔ ان کو ہیڈنگز بھی زیادہ لگتی ہیں اور ان کے الفاظ بھی مشکل لگتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ 3 مصنفین کے بارے میں ہم اس طرح سے یاد کریں کہ ہم تینوں کے اندر یہ سب چیزیں لکھ سکتے ہوں، ان ہیڈنگز کو لکھ سکتے ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف آغاز اور حرف آخر آپ تمام مصنفین کے نام کو چینج کرنے کے بعد اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں بھی اب ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گی، تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ آپ نے ہیڈنگ کیسے لگانی ہے اور آپ اپنا پیپر کیسے کریں گے بہت آسانی کے ساتھ۔ ان تینوں کو یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کو، کچھ ہیڈنگز کے علاوہ آپ یہ ہیڈنگز اس میں لکھ سکیں گے۔ تو تقریباً آپ کی یہ 7 ہیڈنگز ہو جائیں گی۔ حصہ جیم میں کوشچن آئے گا اور اس کو آپ لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور سب سے پہلے جو ہیڈنگ لگے آئیں گے ہم، وہ حرف آغاز کی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے سیکنڈری کے طلبہ ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ تینوں امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے بھی کہ حصہ جیم میں کوشچن آتا ہے کہ آپ نے مصنف کی طرز تحریر کی نمایاں خصوصیات لکھنا ہوتی ہیں۔ تو اس میں سید سلمان ندوی، محمد حسین آزاد اور رشید احمد صدیقی، اچھا ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ پوری علیحدہ علیحدہ سی بنا کے چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان طلبہ کے لیے ہے، طالبات کے لیے جن کی تیاری نہیں کر پائے ہیں، وہ جلدی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ اس طرح سے بھی تیاری کر سکتے ہیں کہ انہی ہیڈنگز کو استعمال کرتے ہوئے ان تینوں رائٹرز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کچھ اضافی ہیڈنگز کے ساتھ۔ اب جو ہم پہلا سٹارٹ کرتے ہیں حرف آغاز، تو اس کے بعد آپ لکھیں گے تعارف مصنف۔ تو تعارف مصنف جو ہے وہ سب کے الگ الگ ہوں گے، ظاہر ان کی زندگی، ان کے والد کا نام، ان کی پیدائش سب کچھ مختلف ہوگا۔ تو یہ جو تعارف مصنف ہے وہ چینل پہ موجود ہے، سید سلمان ندوی، محمد حسین آزاد، رشید احمد صدیقی، میں ان پہ ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ وہاں سے تعارف مصنف لے سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں گے اگر آپ حرف آغاز، تو یہاں سے آپ یوں لکھیں گے کہ یوں تو آسمان ادب پر بے شمار ماہ و انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے، جن کی شعلہ بیانیہ قابل تحسین و ستائش ہیں۔ اب یہاں جو ڈیش ڈالا ہے نا، یہاں پہ آپ سید سلمان ندوی یا محمد حسین آزاد یا رشید احمد صدیقی لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ لکھیں گے بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علم ضیاء بن کے سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ اور آپ نے یہاں پہ جو ہے کٹ مارکر یوز کرتے ہوئے یا تھوڑا ڈارک پین یوز کرتے ہوئے آپ نے بلو ڈارک پین لکھ کے اس کو اچھا سا لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جو نمبر ہیں وہ 20 مارکس ہے، اور آپ نے کم از کم 10 ہیڈنگز لکھنی ہے، اور حرف آغاز اور حرف آخر کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہاں کی جو 5 ہیڈنگز میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی آپ کو ہیڈنگز یاد کرنی پڑیں گی، جو کہ اس میں آپ کے مصنفین ناقدین کی آراء بھی ہوگی، اور کچھ ہیڈنگز آپ اس میں ایڈ کریں گے، تو یہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اس سے۔ اچھا، آپ ناقدین کی آراء لاسٹ میں لکھتے تھے، اب اس کو آپ نے چینج کر دینا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، کیونکہ ہیڈنگز اب تو 15 نہیں ہے، اب آپ کے پاس صرف 10 ہیڈنگز ہے، تو آپ نے ہر ہیڈنگ کے ساتھ، جیسے حقیقت پسندی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ہی ان کی کسی اور مصنف کی جو ناقد کی جو آراء ہے وہ اس کے ساتھ نیچے لائن میں کوٹ کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کی ہر ہیڈنگ کے ساتھ ایک کوٹنگ ہو جائے گی۔ کم از کم 5 ناقدین کی جو آراء آپ نے الگ سے لکھنی تھی وہ آپ ان ہیڈنگز میں شامل کر دیں گے۔ اور ایک ہیڈنگ ہم لگاتے ہیں یہاں پہ حقیقت پسندی، تو جہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں آپ ڈیش ہے، یہاں پہ آپ نے اگر آپ لکھ رہے ہیں سید سلمان ندوی تو آپ نے ان کا نام لکھنا ہے۔ تو انہیں حقیقت کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا، جھوٹ، مبالغہ یا غلط بیانی انہیں کبھی آلودہ نہیں کر سکی، مقصدیت اور توازن نے ان کی تحریروں کو داغدار ہونے سے ہمیشہ بچایا۔ اب یہاں پہ ایک ڈیش نظر آ رہا ہے، تو کم از کم ہمیں ایک پیراگراف کے اندر 2 دفعہ نام کو ضرور لکھنا ہے، کٹ مارکر کا استعمال کر کے ہیڈنگ لگانا۔ اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں، اسلامت کی بھی پریزنٹیشن بتا چکی ہوں، اور اردو کی بھی، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے بہت اچھی ہیڈنگ کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے اور خوبصورت سا کام کرنا ہے تاکہ ایگزامنر آپ کو پورے نمبر دے۔ اپنی تحریروں میں زندگی کے اصل حقائق کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے کرداروں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کے جیتے جاگتے ہونے کا گمان ہوتا ہے۔
پھر دوسری ہیڈنگ لگائیں گے سادگی و سلاست کی. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بلینکس یہاں پہ ڈیش ڈیش ڈالا ہوا. یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے جس مصنف کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں کہ تحریر بہت ہی سادہ ہے، سلیس ہے، کوئی بھی پڑھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. آپ کا طرز تحریر سادہ، دلکش اور عالمانہ ہے. پھر یہاں پہ آپ نے دوبارہ دیکھا ڈیش ڈالا، یہاں پہ آپ نے پھر نام لکھنا ہے رائٹر کا. یہاں خیالات کی بلند فکر کی باریکی اور گہرائی جگہ جگہ ملتی ہے کی تحریریں ان کی روشن خیالی کا عکس ہے. ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا. انہوں نے سیاسی، سماجی، مذہبی یا اصلاحی کسی بھی موضوع پر اگر اظہار خیال کیا ہے تو نہایت خلوص اور دیانت کے ساتھ، دیانتداری اور صداقت سے اپنی قاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ہے خیالات کی وسعت. اچھا، یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سارا یہی نہیں لکھنا ہے. آپ نے جو رائٹر ہے، جیسے کہ یہاں پہ سید سلمان ندوی کی بات ہوئی ہے جو کہ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی کچھ ہیڈنگس کو یاد کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو آپ نے آلٹرنیٹ کر کے لکھنا ہے. ایک ہیڈنگ وہاں سے بھی لینی کہ آئے وہ ان کتابوں کے بارے میں اور کہاں سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سا. یعنی 5 ہیڈنگ آپ وہاں سے کم از کم یاد کریں گے. چینل پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گی. تو آپ وہاں سے 5 ہیڈنگس لیں گے، باقی کا یہ سارا مٹیریل آپ اس میں ایڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے خیالات کی وسعت. یہاں پہ پھر دیکھیں آپ کہ میں نے ڈیش ڈالا ہوا. یہاں پہ آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے خیالات اور تصورات کو گہرائی کے ساتھ پیش کیا. انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ اگر اردو علم انشاء میں مغربی ادب کے افکار اور خیالات کی چاشنی دی جائے تو خیالات میں شگفتگی، بالیدگی اور وسعت پیدا ہو جائے. ان کی تحریروں میں گہرے مطالعے اور غور و فکر کی بہترین نظارہ ملتا ہے. انہوں نے اردو نثر کو نئے نئے موضوعات دیے اور ہر قسم کے مضامین لکھ کر اردو زبان کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کر دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تینوں مصنف کے بارے میں یہ لکھ سکتے ہیں اور یہ باتیں ان کی موجود ہیں ان کی تحریروں میں، تو ہم ان کے تینوں کے بارے میں یہ باتیں لکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے 5 ہیڈنگز الگ سے یاد کے لازماً اس میں ایڈ کرنی ہے جو کہ انہی کے بارے میں، انہی کے کتابوں کے بارے میں ہوں گی. پھر نمبر 4 ہیڈنگ ہے خلوص و دیانت. تو یہاں پہ پھر دیکھیں میں نے ڈیش ڈالا ہوا ہے. تو ڈیش پہ آپ نے نام لکھنا ہے مصنف کا کی نثر میں خلوص و سچائی ہے. خلوص و سچائی نے وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے. لفظ یہ ہے کہ جو خوبیاں حالی کے کردار میں تھی، اب یہاں پہ میں نے حالی لکھ دیا ہے تو آپ نے اس کی جگہ پہ حالی نہیں لکھنا ہے بلکہ یہاں پہ مصنف کا نام لکھنا ہے. میں نے غلط سے لکھ دیا کہ کردار میں تھی، ان کی تحریر میں بھی نمایاں ہیں. اپنے نقطۂ نظر کو قارئین تک دیانتداری اور صداقت سے پہنچانے کی خاطر انہوں نے اپنے قلم کو کسی تعصب یا معاصرانہ چشمک سے آلودہ نہیں ہونے دیا اور پاک و صاف طرز بیاں کو اپنا تر امتیاز بنایا. تو آپ نے یہاں پہ 2 جگہ نام لکھنا ہے اس مصنف کا. اچھا، 5ویں ہیڈنگ میں نے پہلے پڑھ لی ہے تو یہ چوتھی ہیڈنگ بیچ میں رہ گئی تھی. اب ہم آتے ہیں حرف آخر پر. ٹھیک ہے، تو حرف آخر اور حرف آغاز یہ آپ تمام کسی بھی تبصرہ نگار پہ یہ لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں تینوں کے لیے ہیں، یہ آپ کسی پہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو کسی بھی رائٹر پہ الغرض یہاں پہ جو ڈیش آ رہا ہے پھر آپ نے یہاں پہ رائٹر کا نام لکھنا ہے کی تحریریں جدت مضمون، صداقت بیان اور خلوص اور سادگی کا حسین نمونہ ہے. آپ کی تحریروں میں وہ خوبیاں بدراجت موجود ہیں جو کسی بھی نثر نگار کو اوج کمال تک پہنچاتی ہیں. المختصر اردو ادب کے لیے آپ کی بیش بہا خدمات قابل تحسین و ستائش ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. تو آپ نے دیکھا اس طرح یہاں پہ لاسٹ میں آپ ایک شعر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ نے خیال کرنا ہے ان تمام ہیڈنگز کو کٹ مارکر سے اچھی طرح سے لگائیں، بہت صفائی سے کام کریں تاکہ آپ ایگزامنر جب چیک کرے آپ کی کاپی کو تو وہ بہت اچھی طرح سے آپ کو نمبر دینے میں بھی آپ کو کنجوسی نہ کرے اور پورے مارکس آپ لے سکیں. پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے تو اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً آپ کو ملتا رہے گا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.